وہاں سے رخصت ہو گئے کہ اب بقیہ شرائط یہاں کے موجودہ لوگ جو لوکل ہیں یہاں کے رہنے والے وہ مل بیٹھ کر کے شرائط طے کر کے عید میلاد کے بعد مناظرے کی تاریخ جائے مناظرہ کا اعلان کر دیں گے، لیکن ہم نے پورا مہینہ انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد پھر چیلنج کیا، اب تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیزانی گرامی، یہ ماہ ربیع الآخر جو تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، اور اس سے قبل ماہ ربیع النور بھی پورا گزر گیا۔ اس سے قبل بھی میں نے ایک ویڈیو مناظرے بنگلور کے تعلق سے آپ کی خدمت میں پہنچایا تھا، جس میں میں نے مطالبہ کیا تھا، چیلنج بھی کیا تھا کہ مناظرے بنگلور کے شرائط کو جلد از جلد طے کر کے تاریخ مناظرہ جائے مناظرہ کا اعلان کیا جائے۔ اور اس سے قبل قاری احمد حسن صاحب نے بھی ایک ویڈیو نشر کیا، لیکن بریلوی مولوی صاحبان کی طرف سے اب تک بالکل سناٹا ہے، کوئی جواب نہیں آیا اس کا۔ ایک بار پھر میں اس چیز کو واضح کر دوں کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے حالات اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ مناظرے کا بازار گرم کیا جائے، آپسی اختلاف و انتشار کو ہوا دی جائے۔ یاد رکھیے، جو تعلیمات اہل بیت اطہار علیہم السلام پہ عمل کرنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ وہی حقیقت میں امت کا وہی خواہ خیر خواہ ہے۔ اسے صرف امت ہی نہیں بلکہ اس کے دل میں انسانیت کا درد ہوتا ہے، بالخصوص مومنین کا ہمیشہ وہ وہی خواہ ہوتا ہے۔ تو قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ مناظرے کا بازار گرم کیا جائے، مگر چونکہ بریلوی مولوی صاحبان کا پروپگنڈا اور ان کی شرنگیزی مجبور کرتی ہے اس بات پہ کہ پھر ان کو چیلنج کیا جائے۔ چونکہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان جو دہشت گرد فادر آف ٹیرورزم ہے، اس کے ماننے والے ہیں، اس کا بھی یہ کام تھا پروپگنڈا کرنا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، جس قدر ہو سکے جھوٹ بولا جائے، مکر و فریب سے کام لینا۔ چونکہ یہ انہی کے ماننے والے ہیں تو بالکل قدم بقدم اسی کے روش پہ ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان جو بدترین دشمن رسول، دشمن خدا، دشمن اہل بیت ہے اور اسلام کا بدترین دشمن ہے۔ انشاءاللہ وہ ساری چیزیں میں حوالے کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ تو یہ میرا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے، مگر یہ مجبور کرتے ہیں پروپگنڈوں کے ذریعے۔ اب بتائیے کہ بنگلور میں نشست ہوئی تھی شرائط طے کرنے کے لیے، پر یہ حاجی فراڈی صاحب، حاجی کیرلا صاحب نے پوری کوشش کیا اور شرائط کو نہیں طے ہونے دیا۔ بالآخر یہ اعلان کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے کہ اب بقیہ شرائط یہاں کے موجودہ لوگ جو لوکل ہیں یہاں کے رہنے والے وہ مل بیٹھ کر کے شرائط طے کر کے عید میلاد کے بعد مناظرے کی تاریخ جائے مناظرہ کا اعلان کر دیں گے، لیکن ہم نے پورا مہینہ انتظار کیا، انتظار کرنے کے بعد پھر چیلنج کیا، اب تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک ویڈیو بھی میں نے دیکھا آج جو تقریباً 10 دن پہلے اپلوڈ ہوئی ہے، حالانکہ قاری احمد حسن صاحب نے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے انہوں نے ویڈیو نشر کیا تھا، جس میں انہوں نے مطالبہ کیا تھا مناظرے کے تعلق سے کہ بھائی شرائط کو طے کر کے تاریخ مناظرہ جائے مناظرہ کا اعلان کیا جائے۔ لوگ بار بار دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، تو کسی سے کوئی جواب نہیں۔ اب ایک پتہ نہیں کون شخص ہے، اس کو میں بھی نہیں جانتا، اس نے قاری صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ چونکہ قاری احمد حسن مستند عالم نہیں ہے، مستند عالم نہ کہہ کر کے اس نے عالم تو بہرحال مانا ہے، ورنہ عالم ہی نہیں مانتا تو مستند نہ کہتا، اس طرح سے کہتا کیا عالم ہی نہیں ہے۔ بہرحال
تو اس نے کہا چونکہ وہ مستند عالم نہیں، لہٰذا اس کا جواب ہمارا کوئی عالم نہیں دے گا، ہم دے رہے ہیں۔ حالانکہ میری ویڈیو بھی نشر ہو چکی ہے۔ اب بھائی کیوں میرے چیلنج کا جواب کیوں نہیں دیا گیا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو مولوی صاحبان ہیں اور جو ان کی صحبت میں لوگ رہتے ہیں، کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، کس قدر فراڈ کرتے ہیں، امت کی آنکھوں میں کس قدر یہ دھول جھونکتے ہیں۔ کیا کہا چونکہ ملک کے حالات اس کے متحمل نہیں تھے کہ مناظرے کا چیلنج کیا جائے، اس لیے ہم نے کوئی جواب نہیں دیا اتنے دن۔ اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جواب دے رہا ہوں، میں غیر عالم ہوں تو غیر عالم کو میں جواب دے رہا ہوں، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ مستند نہیں ہے، بہرحال عالم تو ہیں وہ، اور یہ جبکہ وہ مہا جاہل انسان ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ ہم اپنے وطن کے وفادار ہیں، اپنے وطن کے مفاد کے ہم چاہنے والے ہیں، اور اپنے وطن سے مجھے محبت ہے، کیا کیا فلاں بہت اس میں لمبی چوڑی بات کیا۔ حالانکہ یہ سب ان کا جھوٹ ہے، یہ ان کا دروغ ہے، ان کا فراڈ ہے۔ ان کو قطعاً وطن سے کوئی محبت نہیں ہے، بلکہ یہ دشمن وطن ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ جتنے مولوی صاحبان ہیں اللہ ماشاء اللہ، اکثریت ان کی ایسی ہے کہ جو پڑوسی ملک، یہی مولوی صاحبان ہیں کہ جو اپنے ملک میں پاکستانی نعرے کو لے کر کے آئے ہیں۔ پاکستان جو در حقیقت پاپستان ہے، کہ جہاں پر آئے دن شر و فساد ہوتا رہتا ہے، دہشت گرد تنظیمیں آئے دن مظلوموں کا خون بہایا کرتے ہیں، کہیں مسجد پہ، کہیں کسی خانقاہ پہ، کسی بارگاہ پہ، تو کہیں امام بارگاہ پہ آئے دن اٹیک ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہاں کا نعرہ یہی مولوی صاحبان اپنے ہندوستان میں لے کر کے آئے۔ وہ نعرہ کیا؟ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ میں اپنے اس ویڈیو کے ذریعے تمام برادران وطن کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں، اس نعرے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا نعرہ ہے کہ جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو اذیت پہنچتی ہے۔ اس نعرے کے ذریعہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بالکل اس کے مخالف ہے۔ یہ بنی امیہ کا نعرہ ہے، اور سب سے پہلے یہ فتویٰ دینے والا کون ہے؟ یہ ابن تیمیہ ہے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں ابھی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے حالات اس کے متحمل نہیں تھے کہ اس کا جواب دیا جائے، جبکہ وہ جناب بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں بھی، آج سے 10 دن پہلے کے جو حالات تھے، آج کے حالات اس سے بھی ناگفتہ بے ہیں۔ لیکن ان کو جناب کو تو یہ خیال ہے، لیکن انہوں نے اپنے جو گرو گھنٹال، وہ جو کیرلا کا حاجی فراڈی ہے، اس کو جو شرائط طے کرنے کے لیے بلایا تھا، آخر ابھی وہ کل 22 تاریخ کو جھانسی میں گیا مناظرہ کرنے کے لیے، اور انہی بریلویوں کی طرف سے مناظرے کا چیلنج کیا گیا اور وہاں کی فضا کو مقدر کیا گیا۔ تو یہ ان کا جھوٹ ہے، یہ ملک کے دشمن ہیں، ملک کے غدار ہیں۔ یاد رکھیے، جو بھی معاویہ ابن ابی سفیان جو فادر آف ٹیرورزم ہے، اس کا جو بھی مدافع ہوگا اور اس کی جو بھی وکالت کرے گا، کبھی وہ اپنے وطن کا محب، اپنے وطن کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر واقعی یہ اس میں سچے ہوتے کہ ملک کی فضا چونکہ ناسازگار تھی، اس کی متحمل نہیں ہے کہ مناظرے کی روش کو بڑھایا جائے، تو آخر یہ ان کا جو مولوی ہے جھانسی میں کیوں گیا مناظرے کی فضا کو بھڑکانے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے؟ تو یہ ان کا جھوٹ ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ ہم صوفی سنت کے ماننے والے ہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر کہے بریلویہ کہ جو موجودہ مولوی حضرات ہیں، ان کا صوفی ازم سے، صوفیہ کرام کی تعلیمات سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ مولوی حضرات جن کی ذہنیت دہشت گردانہ ہے، حقیقت میں یہ ان کے فالوور ہیں، یہ ان کے متبع و پیروکار ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں ہم صوفیہ کرام کے ماننے والے۔ آج دیکھیے کہ ہندوستان میں جتنی بھی خانقاہیں، بارگاہیں ہیں،
تقریباً 90 سے بلکہ 95% یہ جو مولوی صاحبان کی سوچ ہے، ان کی فکر ہے 95% جو ہے خانقاہیں اور اولیاء اللہ کے آستانے اور وہاں کے جو کیا نام ہے مجاور حضرات ہیں اور وہاں کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، یہ ان کی فکر سے وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ہندوستان میں صوفیزم کے قائد رہبر رہنما کون ہیں؟ ہمارے سرکار سلطان الہند غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن دیکھیے آج فرقہ بریلویہ کو اجمیر شریف سے کس قدر بغض ہے، عناد ہے کہ کہیں اعلان ہو رہا ہے اجمیر مت جاؤ، وہاں کے خدام سے کہیں جا کر کے الجھتے ہیں، کہیں کسی پہ رافضیت کا فتویٰ ہے، کسی پر وہابیت کا فتویٰ ہے، کسی پہ صلح کلیت کا فتویٰ ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ صوفیاء کرام، کہتے ہو ہم صوفیاء کرام کے ماننے والے، صوفیاء کرام علیہم الرحمۃ الرضوان نے کب یہ فتاوے دیے ہیں، گمراہی کے فتاوے کب انہوں نے عوام کے مابین نفرت پھیلائی ہے؟ الحمدللہ ہم در حقیقت جو اہل البیت کے ماننے والے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، وہی حقیقت میں صوفیاء کرام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے کسی کے بارے میں نظریہ نہیں لگتے، جو بھی کلمہ خواہ ہے وہ مسلمان ہے۔ ہم کسی کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دیتے ہیں کہ وہ کافر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم صوفی سنت بزرگان دین اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے، ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اچھا، ان کی منافقت دیکھیے، ان بریلوی حضرات کی منافقت کو آپ ملاحظہ کیجئے کہ اسی دوران یہ انہوں نے قاری احمد حسن صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ احمد حسن صاحب، کیا تمہارے پاس بس یہی کام رہ گیا، دین کا یہی کام ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں تنقید کرتے رہو، گستاخی کرتے رہو؟ میں کہتا ہوں آج کے اس زمانے میں یہ بہت ضروری ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے نفاق کو، ان کی ضلالت، ان کی گمراہی، ان کی خباثت کو بے نقاب کیا جائے، عوام کو بتا دیا جائے کہ اسلام میں جہاں کہیں پر بھی دہشت گردانہ سوچ پیدا ہوئی ہے، یہ سوچ بنو امیہ کے زمانے سے اور بنو امیہ کا جو بھی گرو گھنٹال ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے سیاہ کارناموں کی وجہ سے ہے، اور اسی سے انہوں نے یہ سوچ لیا ہے۔ تو معاویہ ابن کہہ رہے کہ بس یہی کام ہے، آج رسول اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے تعلق سے یا اسلام کے خلاف جب بھی کہیں کوئی حرضہ سرائی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو الحمدللہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہی ان کو صحیح جواب دیتے ہیں۔ آج دیکھیے کہ اجمیر شریف کے جو سید سرور چشتی صاحب ہیں، ان کی کتنی خدمات ہیں۔ جب بھی کوئی کہیں اسلام کے خلاف یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ کلمات بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو اس کو وہ جواب دیتے ہیں۔ لیکن ان کو اتنا بغض ہے، چونکہ اجمیر کے سادات نے معاویہ ابن ابی سفیان کی کھل کر کے مخالفت کیا، ان کی ضلالت و گمراہی اور ان کی منافقت کو اجاگر کیا، واضح کیا، اس لیے ان کو ان سے اتنا بغض ہے، ان کو دکھائی ہی نہیں دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم سچے خالص اہل سنت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہی، ہمارے ہی سینوں میں اسلام کا سچا درد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے ہمارے علاقے کے حالات ناگفتہ ہوئے ہیں، ہم نے بھی زیادہ ویڈیو بنانا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ ہمارے پاس بہت سارا مواد ہے جو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کیا اسلام کی خدمت ہے؟ اب دیکھیے 1 سال ہو رہا ہے، یہودی جو اسلام کے بدترین دشمن ہیں، یہ مسلمانوں پہ کس قدر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، یہ 2واں سال چل رہا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کسی بریلوی عالم نے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں کہیں کوئی احتجاج کیا ہو یا کوئی بیان دیا ہو تو ذرا دکھائیے، انہوں نے کیا کیا ہے؟
بلکہ یہی نہیں بلکہ پورے اہل سنت میں کس نے کیا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی دفاع میں کوئی لب کشائی کیا ہے، زبان کھولا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جن کو یہ کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں طرح طرح کے فتوے دیتے ہیں، انہوں نے ہی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کیا ہے، ان کی نصرت کیا ہے، اور ان کی مدد میں اپنا کتنا انہوں نے نقصان کیا ہے۔ لیکن یہ اتنے دشمن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پاک اور دین اور اسلام کے کتنے دشمن ہیں کہ ان کی آج بھی کیا نام ہے ان کی تکفیر کر رہے ہیں، ان کے خلاف فتوے دے رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے اسماعیل ہانیہ کی شہادت واقع ہوئی، اس موقع پر بھی ان کیا ہے نفرتی مولویوں کو کوئی اگر موقع مل جائے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں نفرت پھیلانے کے لیے۔ اب اس کو لے کر کے یہ اس میں کیا ہے، یہ انہی لوگوں کی سازش ہے کہ جنہوں نے امام پاک کو کربلا میں بلا کر بے وفائی کیا، کل وہاں بے وفائی کیا کہ وہاں کے کوفی وہاں پر بے وفائی کیا تھا، آج کیا نام ہے ایران والوں نے اسماعیل ہانیہ کے ساتھ وہی روش اختیار کیا، کربلا کی تاریخ کو دہرایا اور بلا کر اپنے گھر میں ان کو شہید کیا۔ اب بتائیے کتنا پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں، حالانکہ ہم کو اہل تشیع سے ہمارا بہت سا اختلاف ہے، بہت ساری چیز میں نظریات میں ہم اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلاف اور بغض میں آ کر کے ہم اندھے پاگل ہو جائیں اور ان کی جو خدمات ہیں ان کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے، اور ایسے ماحول میں کہ جب کہ ہمارے ملک اور بلکہ عالمی پیمانے پر اسلام اور مسلمان کن نازک حالات سے گزر رہے ہیں، لیکن وہی کیا ہے تکفیری سوچ، آپس میں نفرتیں پھیلانا، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرنا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جس نے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کیا ہے، ان کی نصرت کیا ہے، اور ان کی مدد میں جواب دیا ہے جس نے نیتن یاہو کو، آج اس کی تکفیر کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف بیانات آ رہے ہیں، لیکن ان کو کبھی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ جو ان مظلوموں پر ظلم ڈھا رہا ہے اس کے خلاف کبھی دو لفظ بول دیے ہوں۔ حقیقت میں یہ یہودی سوچ کے ہیں اور یہ یہودیت کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ مولوی صاحبان۔ اور دیکھیے ان کی منافقت کو آپ ملاحظہ کیجئے۔ ابھی جھانسی میں مناظرہ ہوا، ان کا فتویٰ کیا ہے؟ جتنے بھی مسلکی جھنڈا اٹھانے والے ہیں، مسلکی علمبردار ہیں، شدت کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں تصویر کشی حرام ہے، ویڈیو گرافی حرام ہے۔ فتویٰ کیا ہے؟ یہ حرام ہے۔ لیکن بنگلور میں مناظرہ ہوا، وہاں پر فوٹوگرافی ہوئی، جناب وہاں پہنچے، جب لوگوں نے ان سے سوال کیا تو کہا چونکہ ہم مجبور تھے، وہاں پر حکومت کی طرف سے ہم پر پریشر تھا، دباؤ تھا، مجبوراً ہم کو ویڈیوگرافی کرانی پڑی۔ اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کل جو 22 تاریخ کو جھانسی میں شرائط مناظرے کے تعلق سے یا جس کے تعلق سے وہ نشست ہوئی، اس میں کون سی مجبوری تھی؟ حالانکہ وہاں پر ویڈیو جو کیمرہ تھا اس کے ذریعے نہیں، کسی ان کے ایک آدمی نے چپکے سے ویڈیوگرافی کرائی ہے، اور یہ مولوی صاحبان کی شہ پر کرائی ہے۔ یہی مولوی صاحبان، ان کا نفاق دیکھیے، فتویٰ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو تم ایسا کام کیوں کرتے ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو کہ جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، کیا زبان سے ایسی بات کہو کہ جس پہ خود عمل نہ کرو۔ امت کو یہ فتویٰ دیتے ہیں ویڈیوگرافی حرام ہے، ویڈیو حرام ہے، فوٹو کھچانا حرام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جائز، لیکن جب تم خود فتویٰ دے رہے ہو تو دیکھو نفاق کس قدر ان کی فطرت میں شامل ہو گئے، نفاق کے کتنے خوگر ہو گئے ہیں بعین ہی، ویسے ہی جن کی جیسے کیا ہے حوالی مدینہ کے متعلق سے قرآن نے فرمایا ومن اہل المدینۃ مردوا علی النفاق، کہ اہل مدینہ میں سے کچھ ایسے ہیں جو نفاق کے خوگر ہو گئے ہیں۔ بالکل ان کی بھی یہی فطرت ہے، کہہ کچھ رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں ویڈیوگرافی حرام ہے، خود ویڈیوگرافی کرا رہے ہیں اور ویڈیو کو نشر کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ چینل بھی چلا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کا قول اور یہ ہے ان کا عمل، یہ ہے ان کی منافقانہ روش۔ اور اسی طریقے سے کتنے بہت ان کی منافقانہ روش کو کتنا بہت سے ہمارے پاس دلائل اور اس کے شواہد ہیں۔ اب یہی دیکھیے کہ یہ نعرہ جو یہ لے کر کے آئے ہیں پڑوسی ملک سے کہ
गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। ये नारा लगा रहे हैं कि गुस्ताख नबी की सजा यही कि सर उसका तन से जुदा हो। हालांकि इस नारे को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसकी शद्दोमत से तरदीद करते हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, न मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, आपकी सीरत इसकी इजाज़त देती है। ये दर हकीकत इस्लाम के चेहरे को मस्क करने की एक नाजेबा कोशिश है, एक मज़मूम कोशिश है, और ये ज़हनियत देने वाला सबसे पहले इब्ने तैमिया है। तो अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, एक तरफ आशिक़े रसूल बनते हैं, इश्क़े रिसालत का झंडा फहराते हैं और इश्क़े रिसालत का ठेका ले रखा है, और इस्लाम की बदनामी के वास्ते झंडा क्या है, नारा लगाते फिरते हैं। और दूसरी तरफ जो बदतरीन दुश्मन रसूल है, मुआविया इब्ने अबी सुफियान कि जो दुश्मन खुदा भी है, दुश्मन रसूल भी है, दुश्मन मौला अली भी है, दुश्मन अहले बैत भी है, उसका किस शद्दोमत के साथ ये दिफा कर रहे हैं कि उसके दिफा में नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह खाकम बदहन कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक आम इंसान जैसा बताया गया। और ये क्या है बताया गया कि नऊज़ बिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आम इंसान की तरह गुस्से में आ जाते थे और उस शख्स को गाली गुलोज कर दिया करते थे जो इसका मुस्तहिक नहीं होता था। तो इसका ये दिफा कर रहे हैं, जो बदतरीन दुश्मन रसूल उसका दिफा भी कर रहे हैं। तो इनकी दोगली पॉलिसी, ये इनकी मुनाफिकाना रविश है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद इनकी मुनाफिकाना रविश को वाज़ेह किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला हम सबको कहने और सुनने से भी ज़्यादा हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।